کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے انتخابی ٹرائیبیونلز کے قیام کے فیصلے معطل کر دیے ہیں۔ مزمل صاحب، انتہائی امپورٹنٹ اپڈیٹس۔ عدالت میں بھی بس بہت ہو گیا کی آواز آج بلند کرنا پڑی چیف جسٹس صاحب کو بھی، کیونکہ چیف جسٹس صاحب اور نیاز اللہ نیازی میں ایک بار پھر سے تلخ کلامی ہوئی ہے۔ دیکھیں، پہلے تو ذرا ٹریبیونلز والی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، آئین بہت واضح تھا کہ الیکشن ٹریبیونلز بنانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، ان کو نوٹیفائی کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اس میں جو جس ہائی کورٹ کے بھی ججز کو ٹریبیونل میں شامل کرنا ہے، وہاں الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس کے درمیان کنسلٹیشن اور مشاورت کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اب مشاورت کے نتیجے میں یہ تو ہے کہ دونوں مل کر اتفاق رائے کر لیں۔ اس مشاورت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں چیف جسٹس کی مرضی چلے گی۔ ڈکٹیشن اور مشاورت میں فرق ہونا چاہیے۔ تو جو الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس کے درمیان جب تنازع ہو گیا ناموں پر، تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اپنے ناموں پر اصرار کیا اور الیکشن کمیشن نے اپنے ناموں پر اصرار کیا۔ اتفاق رائے نہیں ہو سکا، مشاورت نہیں مکمل ہو سکی۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ہوئی جس پہ جسٹس شاہد کریم نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جو نام چیف جسٹس نے کہے ہیں وہ ٹریبیونل نوٹیفائی کر دیے جائیں، اور رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفائی کر دیے، جو آئین کی خلاف ورزی تھی میرے نزدیک، کیونکہ آئین میں کہیں کسی ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو ٹریبیونل نوٹیفائی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ عدالت میں پہلے یہ مسئلہ بھی اٹھایا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، الیکشن کمیشن اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ آئین بہت واضح ہے، عدالت میں آئین میں یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے، ہائی کورٹ یا رجسٹرار کے پاس نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن وہ جو جس پہ پہلے ہی جانبداری کے الزامات، جو مرضی ہو، جانبداری کا الزام تو اس ملک میں سب پر ہے نا۔ جو چیز آئین میں جس کو اختیار دیا گیا ہے وہ آپ کی رائے کے نتیجے میں ختم نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو جانبدار سمجھتے ہیں لہذا آئین میں دیا گیا اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ عدالت بھی نہیں ختم کر سکتی۔ عدالت پہلے ایک فیصلہ سناتی ہے، اس کے بعد عدالت عظمیٰ میں وہ فیصلہ، عدالت آئین کو بدل نہیں سکتی۔ یہ عدالت آئین کے تابع ہے، آئین عدالت کے تابع نہیں ہے۔ بے شک کسی عدالت کے پاس ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کا اختیار نہیں ہے۔ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا شاہد کریم صاحب کا، وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے زمرے میں آتا ہے کہ جو چیز آئین میں جس چیز کا اختیار نہیں، وہ جسٹس شاہد کریم صاحب نے ایک جوڈیشل فیصلے کی صورت میں حاصل کرنے کی کوشش کی، لہذا الیکشن کمیشن اس کے خلاف سپریم کورٹ میں گیا۔ اب سپریم کورٹ نے، الیکشن کمیشن نے اپنے ٹریبیونل نوٹیفائی کر دیے، لاہور ہائی کورٹ نے اپنے کر دیے۔ دو ٹریبیونل موجود تھے، ٹھیک ہے نا، تو اب معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے دونوں کے ٹریبیونل ختم کر دیے، اور جو نئے چیف جسٹس آئی ہیں جسٹس عائشہ، ان کو کہا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کریں اور کیس کو پینڈنگ رکھا ہے۔ اب نئی چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن کے درمیان مشاورت ہوگی یا پھر اس پہ بھی ایک نیا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی تنازع نہیں ہوگا، اور یہ بہترین مشاورت ہوگی، میں آپ کو بتاؤں، اس کے نتیجے میں اتفاق رائے سے ٹریبیونل بن جائیں گے۔ اچھا، جو چیف جسٹس صاحب پہلے تھے ہائی کورٹ کے شہزاد صاحب، وہ بضد تھے کہ ان کے نام ہی ٹریبیونل میں جائیں گے، اتفاق رائے نہیں۔ ان کی طرف سے جو تحفظات اور اعتراضات اٹھائے گئے ان کی ہم نفی نہیں کر سکتے؟ کن کی طرف سے؟ جسٹس شہزاد ملک کی طرف سے۔ آئین میں ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا نا، یہ آئین ان کے تحفظات کے تابع نہیں ہے۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ چیف جسٹس کے تحفظات کے نتیجے میں چیف جسٹس کی مرضی چلے گی۔ اصل معاملہ دیکھیں، میں آپ بھی ایک بات بتاؤں، جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہونا چاہیے، ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہونی چاہیے، اور عدلیہ کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا ہوگا۔ انتخابات میں دھاندلی کا یہ مسئلہ ہے آسان لفظوں میں، نہیں، اور دھاندلی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو دھاندلی کے حوالے سے پہلے ہی کچھ بہت زیادہ اقدامات نہیں کر رہا، کے بعد بنتے ہیں، اور تحریک انصاف اس پر ہی بار بار اعتراضات بھی اٹھا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے لیے کوئی اسپیشل لا تو نہیں بن سکتا۔ یہاں تو قاسم سوری 4 سال سٹے پہ بیٹھا رہا، تب کون سا، اور آر ٹی ایس کی کون سی ٹریبیونل نے انکوائری کر لی تھی؟ One state has already decided۔ اچھا دیکھیں نا آپ میری بات، کون سا کیس؟ اسٹیٹ، جب ریاست پہلے ڈیسائیڈ کر چکی ہے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی 3 صوبوں میں تو ٹریبیونل کا کوئی تنازع نہیں ہوا، یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے تنازع پیدا کیا۔ پنجاب میں زیادہ مسئلہ نہیں، مسئلہ تو کے پی میں بھی زیادہ ہے، مولانا بھی رو رہے تھے کہ مسئلہ سندھ میں بھی ہے، جی ڈی اے سب سے بڑے احتجاج دھاندلی کے سندھ میں ہوئے، جی ڈی اے نے احتجاج کیے، سب سے بڑے
ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کسی طرح بھی سسٹین نہیں کر سکتا تھا. الیکشن کمیشن کے فیصلہ تو پھر سسٹین کر سکتا تھا, لیکن اس پر بھی ہائی کورٹ کی کنسلٹیشن نہیں تھی, لہذا دونوں فیصلے معطل ہونا قانون کے مطابق درست فیصلہ ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ اب نئی چیف جسٹس آئیں گی, اس کے بعد نئی مشاورت ہوگی, پھر اس کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی. یہ پریڈکشن کر رہے ہیں آپ مزاحمی صاحب؟ آپ میری بات سنیں. پھر عدالتوں میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی, تو معاملہ کوئی ستمبر تک چلا گیا. تو نیاز اللہ نیازی صاحب پھر صحیح اعتراضات اٹھا رہے ہیں چیف جسٹس نیاز اللہ نیازی صاحب کے ساتھ تو سلمان اکرم راجہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے تو کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہمیں چیف جسٹس پہ کوئی اعتراض نہیں, اور چیف جسٹس نے کہا جب عمران خان صاحب خود پیش ہوئے میرے سامنے تو انہوں نے تو اعتراض نہیں کیا. تو نیاز اللہ نیازی صاحب کا اعتراض کیا؟ میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت نرمی دکھا رہے ہیں. کیوں نہیں؟ آج تو بڑے سختی سے انہیں آج توہین عدالت میں نیاز اللہ نیازی صاحب کو جیل بھیج دینا چاہیے تھا. انہوں نے کہا نہیں, کہا نہ کیا نہیں, کہا نہ کیا نہیں. انہیں آج نیاز اللہ نیازی صاحب کو ہتھ کڑی لگوا دینی چاہیے تھی. یہ عدالتوں میں کھڑے ہو کر ججوں کو گالیاں دینا, برا بلا کہنے کی جو روایت ڈال رہی ہے پی ٹی آئی, اس کو بند کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ آج آپ نیاز اللہ نیازی صاحب کو ہتھ کڑی لگوا دیتے. ریمارک سامنے رکھے ہم آڈینس کے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کیوں نہ نیاز اللہ نیازی کے خلاف کیس پاکستان بار کاؤنسل میں بھجوا دیں, کیا ہم اپنی بے عزتی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان بار کاؤنسل میں تو ان کا لائسنس معطل ہوگا کہ وہ ایز وکیل سٹینڈ نہیں کر سکیں گے. ان کا جو وکالت کا لائسنس ہے وہ پاکستان بار کونسل معطل کر سکتی ہے. لیکن عدالت میں بدتمیزی کرنے پر تو توہین عدالت کی کارروائی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود کر سکتے ہیں نا. اس کے لیے تو پاکستان بار کونسل کو بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا بس بہت ہو گیا, ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم. بس بہت ہو گیا کہنا کافی نہیں نا. فیصل واڈا کو تو شوکاز دے دیا, اور مصطفیٰ کمال کو جنہوں نے پریس کانفرنس کی, جس نے عدالت میں کھڑے ہو کے بدتمیزی کی, آپ اس کو نوٹس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر سب صحیح کہتے ہیں نا کہ تحریک انصاف کے لیے نرمی ہے اور دوسری طرف نرمی نہیں ہے. ان سے آپ نے معافیاں منگوا لی, نیاز اللہ نیازی کو آپ نوٹس دے کے معافی بھی نہیں منگوا سکتے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب رعایت کرتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ کہ میری ذات پر تنقید کر لیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے دوسری سائیڈ کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے کہ ہماری تنقید پر ایکشن ہوتا ہے, ان کی تنقید پر ایکشن نہیں ہوتا. ان کے اگینسٹ ایکشن لے کر کیا دوبارہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک نیا پنڈورا باکس بھی کھولا جا سکتا ہے؟ پہلے یہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے, بینچ سے علیحدہ ہونے کے, پھر کچھ کریں گے تو پھر اور اعتراض دے دی جائے, کیونکہ وہ ایشو بنا لیتے ہیں, لہذا ان کو گالم گلوچ کی کھلی اجازت دے دی جائے. میں نہیں سمجھتا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب میں جوڈیشل ایکٹیویزم تھا اس کا ایک باب آج بند ہو گیا, اور یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے آپ نے ٹریبیونلز بنائے تھے وہ آئینی اور قانونی طور پر غلط بنے تھے, اور اس کا باب ختم. اگر وہ ٹریبیونلز چلتے رہتے تو وہ انکانسٹیٹیوشنل تھے, اور وہ کسی سٹیج پہ جا کر ان کو انکانسٹیٹیوشنل قرار ہی دیا جانا تھا. اچھا, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹریبیونلز بنانے کا اختیار ہے نا, اس حوالے سے پارلیمان میں کہ نئی قانون سازی بھی ہو جائے گی. پہلے آرڈیننس آیا, ایکٹ بنا ہے, اب مجھے لگتا ہے نئی قانون سازی ایسی ہو جائے گی جس میں عدلیہ کا کردار کم کر دیا جائے گا اور الیکشن کمیشن کا کردار بڑھا دیا جائے گا. اسی لیے سینیورٹی کو نظر انداز کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں. اس میں تو حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں, تو ججز نے خود کیا جوڈیشل کمیشن میں اتفاق رائے سے. اس میں تو نہیں, منصور علی شاہ وہ تو کہتے ہیں کہ میٹنگ شروع منصور علی شاہ صاحب نے کی, سب سے دلائل منصور علی شاہ صاحب نے جسٹس عالیہ کے حق میں دیے, اور جو باقی ججز تھے سپریم کورٹ کے, جو باقی ججز تھے سپریم کورٹ کے, سب نے عالیہ کے حق میں ووٹ ڈالا. اس میں آپ قاضی صاحب کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قاضی صاحب کے مخالف ججز ہیں. رات گئے تک مشاورتیں رہی ہیں, رات گئے تک 2 جولائی سے پہلے لمبی لمبی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. میں ویسے سینیورٹی کے اصول کو ختم کرنے کے خلاف ہوں. میرے خیال میں اگر آپ نے آج ایک جونیئر جج کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا ہے تو کل جونیئر جج سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ جی الجہاد ٹرسٹ میں ایسا ممکن, فیصلے کے بعد ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس میں سپریم کورٹ کے لیے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ سینئر موسٹ ہوگا. تو بھائی وہ جو فیصلہ ہے وہ بھی کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے, اس پر بھی قانون سازی ہو سکتی ہے کہ اگر ججز اور عدلیہ ہائی کورٹس کے لیے ایک اصول نہیں رکھ سکتے تو سپریم کورٹ کے لیے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟
مطلب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ میں جونیئر کو چیف جسٹس لگا سکتے ہیں تو پھر حکومت یہ کہے گی کہ سپریم کورٹ میں جونیئر کیوں نہیں چیف جسٹس لگ سکتا, وہاں سینیورٹی کا اصول کیوں رکھا جائے؟ اگر آپ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ ججز کی ایلیویشن پر سینیورٹی کے اصول کو مد نظر نہیں رکھتے اور کہتے ہیں سینیورٹی کوئی چیز نہیں, تو پھر کل کو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس بننے پر بھی سینیورٹی کے اصول کو ختم کیا جا سکتا ہے. اگر آپ چیف جسٹس کے لیے سینیورٹی, میرے یہ خیال میں کہ سینیورٹی کے اصول کو ختم کرنے سے سینیورٹی کل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے. اب یہ سپریم کورٹ میں بھی نہیں چل سکتا. اچھا, ہاں, یہ گرے گا کیونکہ اس کے نیچے سے بنیاد ہی ختم کر دی گئی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تو سینیورٹی پہ لگائیں گے, ہائی کورٹس کے سینیورٹی پر نہیں لگائیں گے, ایلیویشن سینیورٹی پر نہیں کریں گے, تو میرے خیال میں اب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی سینئر موسٹ لگے گا. یہ بھی کوئی بات نہیں, کچھ کہا نہیں جا سکتا. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ مزمل صاحب, ٹائم ایکچولی شارٹ ہے. اچھا, جسٹس عقیل عباسی نے یہ پوچھا ہے کہ توازن سے کیا مراد ہے؟ توازن سے یہ کیا مراد کہ 2 الیکشن کمیشن کے مرضی کے ہوں ٹرائبیونلز اور 2 ہائی کورٹ کی مرضی کے؟ یہ وہ غلط بات کر رہے ہیں. کیسے؟ ہر ٹریبیونل پر اتفاق رائے ہونا ہے, 2 کی بات نہیں ہے, بندر بانٹ نہیں ہے. اگر پنجاب میں 8 بننے ہیں یا 6 بننے ہیں تو 6 نام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن کے اتفاق رائے سے ہوں گے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ دونوں آپس میں ملاقات میں 2 کر لیں, وہ اور بات ہے کہ انہوں نے کوئی نام پرپوز کیے انہوں نے, لیکن ہر نام پر اتفاق رائے, یہ میننگ فل کنسلٹیشن اسی کو کہتے ہیں. اور اصل مسئلہ انتخابات میں جب آئین میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ چیئرمین نیب یا چیف الیکشن کمشنر وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن آپس میں مشاورت سے لگائیں گے, تو اس مشاورت کا یہی مطلب ہے کہ اتفاق رائے سے لگائیں گے جس پر دونوں کا اتفاق ہو جائے. مشاورت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے مل کر ڈسکس کیا اور جا کر میں اپنی مرضی. عدالت نے تو کہا کہ مشاورت کریں گے الیکشن کمشنر لاہور ہائی کورٹ. میرے خیال میں اب جو مشاورت ہوگی وہ میننگ فل ہو جائے گی اور رزلٹ اورینٹڈ ہوگی. ڈیڈ لاک ہے, ڈیڈ لاک نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بریک کی طرف جاتے ہیں. صاحب کے حوالے سے ڈیڈ لاک تھا, ان پر کے خلاف تو سارے وکلا بھی ہڑتال کر رہے تھے, ججز بھی پریشان تھے, ان کے رویے سے تو سارے ہی پریشان تھے.